بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل جب کیا جاتا ہے تو توجہ، یکسوئی، خالص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں اس سوچ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رنگ، وہ شکل عطا کر دیتا ہے کہ وہ عمل کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب اور ایک طوائف کا ذکر ہے کہ دونوں کی موت ایک ہی دن ہوئی، اور مولوی صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فاضل تھے، اور ان کے جنازے میں بکثرت لوگ آئے۔ جنازے سے فارغ ہو کر جب فرشتوں نے ان کو اٹھا کے اپنے اپنے ٹھکانے تک لے جانے کی سوچی تو مولوی صاحب کو جہنم کی طرف اور اس طوائف کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے نہیں فرشتوں، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، میری ساری زندگی کی نمازیں، عبادات، ریاضات، وظائف، چلہ جات سارے یہ کہاں گئے؟ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال کو میرے حصے میں ڈال دیا اور میرے عمل کو اس کے حصے میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر، معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک فرشتوں نے پہنچایا تو ہوا یہ کہ مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ آپ کی عبادات اور آپ کی ریاضات میں آپ کی وہ سوچ، وہ نفس پرستی اور ہوس، جب اس طوائف کے ناچنے کے گھنگروں کی آواز آتی تھی تو تمہاری ساری سوچیں ادھر متوجہ ہوتی تھی۔ کاش کہ ایک موقع مجھے بھی مل جائے اس سے ملنے کا، خلوت میں، گوشہ نشینی میں بھی اس سے اپنی ہوس پوری کر لوں۔ اور طوائف جب آپ کے بیان، درس و تدریس سنتی تو وہ یہ چاہتی ہے اللہ تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں نیک بن سکوں، پرہیزگار بن سکوں، مجلس میں بیٹھوں، ذکر میں بیٹھوں، فکر میں بیٹھوں، تدریس میں، درس میں، ہر وہ نیک عمل کروں جو نیک لوگوں کا خاصہ ہے۔ اب یہ طوائف کی سوچ تھی، کرتی وہ برا کام تھی لیکن سوچ اس کی کیا تھی؟ یہ تھی۔ اور مولوی صاحب بظاہر کرتے تو اچھا کام تھے لیکن سوچ ان کی اس ہوس پرستی کی طرف تھی۔ بہت لمبا ہوا کیا، لیکن میں مختصر ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اسی طرح جب ہم کوئی وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی تحلیل کرتے ہیں، کوئی تکبیر، کوئی نماز، کوئی سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے نیت کا خالص اور اپنی سوچ کو اس خالص عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ عبادت کا، ریاضت کا، وظیفے کا اور عمل کا فائدہ مل سکے۔ اور ہماری سوچیں اگر کسی اور طرف ہوں گی تو بظاہر ہمارے حرکات و سکنات ہیں، کیا کام کریں گے؟ اصل تو وہ سوچ کار فرما ہے جس کی وجہ سے جنت اور جہنم کے راستے دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم نے کہا کہ بر زبان تسبیح، زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگا، در دل خوف گھر، اور دل میں گاؤ اور گدھے کا خیال ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ توجہ اور یکسوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں مراقبہ کریں، دل کو جھکائیں، دماغ کو، نظر کو دل کی طرف جھکائیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اور واقعی جب یہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دے تو آپ بارگاہ مقرب بن جائیں گے۔ اس کے لیے ان شرائط کا، ان جزیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔
جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور جب ہم غفلت برتتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ محنت کیے جا رہے لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی زبان اور لب کے ہلنے کا محتاج نہیں ہے، وہ دل کے اوپر سوچ کا گزر جانا ہی وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آج لوگ کیوں نہیں کامیاب؟ میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے پتہ ہے نا، لوگ فون کرتے ہیں، وہ جی فلاں آدمی کے ساتھ میری محبت ہے، فلاں کے ساتھ ایسا، فلاں کے ساتھ ایسا، کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا کام کریں، کر بھی دیں تو دل میں خیال ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہوگا؟ جب آپ نیت خالص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام کریں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہے، اور جب خوشنودی ربی نہیں ہے، وہ رب کی رضا نہیں ہے، آپ محنت کیے جائیں نا، آپ دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک دفعہ زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا یہ کم فضیلت اور مرتبت والے وظائف ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر باغات کی لائن لگ جاتی ہے، اس کے پتے، جڑیں، شاخیں سب اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ذرا اپنی نیت کو خالص کر کے دیکھیے، پھر نہ ملا تو پھر گلا کرنا، شکوہ کرنا کہ کچھ نہیں ملتا۔ رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی بھی نامراد اور ناکام واپس نہیں جاتا۔ اللہم انی اسألک وانت لا تخیب من دعاک باسمک الرحمن، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، لا تخیب من دعاک، تو ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹاتا۔ جس نے بھی کہا الرحمن المستعان المہیمن الکبیر المتعال، جس نے بھی تیری پاکیزگی ہم تیرے نام پڑھے اس کو تو واپس لوٹاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیت خالص، رب کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر کائنات ہماری مٹھی میں ہے۔